السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ایک سوال آیا تھا کہ قاری صاحب ایک ایسی ویڈیو بنا دیں کہ جس میں ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہمارے گھر میں جنات ہیں یا نہیں ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں چند علامات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایسے گھر جن گھروں میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے یا جن گھروں میں جنات کی ایگزسٹنس ہوتی ہے، رہتے ہیں وہاں پہ، اس کی دو وجوہات میرے بھائی ہوتی ہیں، یاد رکھے۔ اس کی چند علامات بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات مین جو ہوتی ہیں، ایک تو یا تو ایسا گھر، ایسی جگہ جو آپ خریدتے ہو، وہاں پہ آپ اپنا گھر بناتے ہو، وہاں پہ بعض اوقات جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ باتیں ہمارے تجربے میں آئی ہیں اور ہم نے ان لوگوں کا علاج کیا، ان کے گھروں میں گئے ہیں، جنات حاضر بھی ہوتے ہیں، بتاتے بھی ہیں یہ ساری باتیں۔ پھر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے قرآن کی طاقت سے یہ دوڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں جب بھی آپ نے ایسے گھر خریدتے ہیں تو اس کے اندر چند احتیاطی تدابیر آپ کے گوش گزار کروں گا آخر میں، ان کے اوپر لازمی آپ نے عمل کرنا ہے۔ جب بھی گھر نیا خریدیں یا آپ کسی خالی گھر کو، کافی عرصے سے آپ کا ہی اپنا گھر ہے، آپ کہیں چلے جاتے ہیں، کافی عرصے بعد اس گھر میں آ کے دوبارہ رہتے ہیں اور گھر خالی تھا، تو وہاں پہ چند یہ کام کر کے اس گھر میں بسیرا کرنا ہے آپ نے۔ اور اسی طرح اکثر لوگ پلاٹ لے کے گھر خریدتے ہیں، وہاں پہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے، بعد میں وہی جنات آپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ چند ان کی علامات بھی آگے جا کے گوش گزار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کسی نے جادو کے ذریعے آپ کے گھر میں جنات کو بھیجا ہوتا ہے، یعنی کہ ان جنات کو لگایا جاتا ہے بیماری کے لیے۔ مقاصد ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، حسد کی بنیاد پہ، نظر بد کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے یہ جادو، اور جنات کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، بعض اوقات بیماری دینے کے لیے، بعض اوقات تفرقہ ڈالنے کے لیے، تفریق ڈالنے کے لیے گھر والوں کے درمیان، والدین اولاد کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بیٹوں کے درمیان، جو بھی ان کا آپس میں جو بھی اس گھر کے باسی ہیں ان کو علیحدہ کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے۔ تو مختلف طریقے ہوتے ہیں انسانوں کو تنگ کرنے کے۔ تو یہ مین وجوہات، ایک جادو کے ذریعے اور ایک جنات کا خود سے اس گھر میں ہونا، ان کی وہ پہلے رہائش گاہ ہوتی ہے، وہاں پہ گھر بن جاتا ہے۔ اس کی علامات چند ایسی ہوتی ہیں کہ جس گھر میں یہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں، اس گھر میں اکثر چیزیں بھی چوری ہوتی ہیں۔ یہ زیادہ تر طاقتور ترین جنات جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ پیسوں کا چوری ہو جانا، چیزوں کا غائب ہو جانا ہے۔ بعض اوقات چیزوں کا غائب ہونا، ایک جگہ پہ رکھی تھی چیز، جیسے موبائل ہے، آپ نے اس کو کسی شیلف پہ رکھا تھا، تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ نہیں ہے، وہ آپ کو کسی اور جگہ سے مل رہا ہوتا ہے، بیڈ پہ پڑا ہوتا ہے یا کسی صوفے پہ پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان ایسی شرارتیں کرتے ہیں۔ ایک تو علامت یہ ہوتی ہے، بعض اوقات چیزیں بھی چوری کر لیتے ہیں، پیسے چوری کر لیتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہوتی ہے ان کی گھر سے بدبو کا آنا یا خوشبو کا آنا۔ پھر تیسری علامت چیزوں کی آوازیں آنا، دروازے نوک ہونا، کوئی ٹک ٹک کی آوازیں آنا، کسی چیز کو چھیڑنا، یہ بھی گھر کے اندر جنات پائے جانے کی علامات ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات جنات بیماری بھی دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ یعنی کہ جس گھر میں جنات شیاطین ہوں گے یہ آپ کو تنگ بھائی لازمی کریں گے۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کو معافی دیں گے، اور یہ بڑے ہی اخلاص کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں۔ ہم اتنے اخلاص کے ساتھ اپنے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اپنے اللہ کا کہا نہیں مانتے، اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتے، جتنے اخلاص کے ساتھ شیطان اپنا کام کرتا ہے، آپ کو ٹریک سے اتارنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ بار بار ایک دفعہ ناکام ہوا پھر حملہ کرے گا، پھر ناکام ہوا پھر حملہ کرے گا، یعنی کہ گیو اپ نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں، ہتھیار نہیں پھینکے گا، لگا رہے گا۔ اس کی کوشش ہے کہ میں اس کا نقصان کر کے پیچھے ہٹنا ہے، میں نے اس کا مقصد ہے ہر انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جانا، جہنم کی طرف لے کے جانا۔ تو میرے بھائی وہ انسان کا نقصان چاہتا ہے، اصلی دشمن ہے انسان کا۔ اسی طرح بیماری دیتے ہیں، مہلک بیماریاں، کینسر ہو گئی، شوگر وغیرہ، اس طرح کی بیماریاں، بلڈ پریشر کی بیماریاں، اور بے شمار جلدی بیماریاں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زخم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کٹ لگ جاتے ہیں، سامنے آ کے بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ایسے گھروں کے اندر پائے جاتے ہیں جن گھروں میں شیاطین ہوتے ہیں۔ بعض اوقات گھروں کے اندر بستروں کو آگ لگا دیتے ہیں، گھروں کے اندر آگ والا معاملہ ہوتا ہے، چیزیں جل جاتی ہیں، کمروں کے کمرے ان کے جلا دیتے ہیں۔ یہ بھی گھر کے اندر جنات ہونے کی علامات ہیں۔ اب یہ موٹی بڑی میں نے آپ کے علامات گوش گزار کی، اور بعض اوقات جو جادو کے ذریعے جنات آئے ہوتے ہیں وہ بھی انسان جیسے گھر سے باہر نکلتا ہے ٹھیک ہوتا ہے،
جب گھر کے قریب آتا ہے، گھر کے اندر آتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت کے اندر ریجڈنس ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، اس کی گھبراہٹ ہوتی ہے، رونے کو دل کرتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معاملے، کسی کو سوئیاں چبھتی ہیں، کسی کو اور معاملہ بنتا ہے، تو یہ ساری علامات جو ہوتی ہیں گھر کے اندر جنات کے پائے جانے کی ہوتی ہیں۔ اب میرے بھائی بہن یاد رکھیں، جن گھروں کے اندر یہ معاملہ ہے وہاں پہ ہم نے ان سے بچنا کیسے ہے۔ پہلا کام تو میرے بھائی، جب آپ یہ گھر خریدتے ہیں، نیا لیتے ہیں، آپ اس گھر کے چاروں کونوں میں سب سے پہلے جب گھر داخل ہونا ہے، ہر بندہ گھر کا جو بڑا ہے، چھوٹے بھی کم از کم اونچی آواز میں بسم اللہ ہی کہہ کے داخل ہوں، اور اونچی آواز میں السلام علیکم کہا کریں۔ اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وہ پڑھا کریں پوری، اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ فائدہ کیا اس دعا کا؟ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اس گھر میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ اسی وقت اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں اب اس گھر میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم اس گھر میں رہ نہیں سکتے، ہم اس گھر میں رات نہیں گزار سکتے، اب ادھر نہیں رک سکتے ہم، وہ نکل جاتے ہیں۔ اور جب انسان کھانا کھاتے وقت پھر بسم اللہ پڑھتا ہے تو مزید فردر وہ کہتے ہیں اس گھر میں اب ہم کھانا بھی نہیں کھا سکتے، رہ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے بھائی، آپ کے ان کلمات کے کہنے سے گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں۔ آپ اگلا کام جو گھر کے اندر آپ نے حصار کرنا ہے، گھر کے چاروں کونوں میں اذانیں دے دیں 3 جو نیا گھر ہے ایسا، یا جادو زدہ گھر ہے، جنات ان کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں، یہی علامات پائی جاتی ہیں۔ گھر کے چاروں کونوں میں اذانیں دے دیں 7 سورہ احقاف کی آخری 7 آیات 3 دفعہ پڑھ دیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 3 دفعہ پڑھ دیں، آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ دیں، فلق ناس 3 دفعہ پڑھ دیں۔ گھر کے درمیان میں بیٹھ کے 1 دفعہ اونچی آواز میں سورہ مزمل پڑھ دیں، ہو سکے تو پانی لے لیں، پانی کے اوپر یہ پڑھائی ساری دم کر لیں، تھتکار لیں، ایسے کر کے تھتکارنا ہے، پھونک نہیں مارنی۔ بعد میں یہ پانی شاور گھر سے داخل ہوتے ہیں، دائیں طرف سے شروع ہو جائیں، سارے گھر کی سارے در و دیوار کو شاور کر دیں، خاص طور پہ کونوں کو شاور کر کے پورے گھر کو، واش روموں کے اندر نہیں کرنا، باہر کر دیں بس، کر کے بھائی انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر کی تحسین ہو جاتی ہے، حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور یہ عمل 3-5 دن کر دیں، زیادہ پرانا مسئلہ ہے تو کم از کم اس کو 11 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے شیاطین رفو چکر ہو جائیں گے۔ دوسری بات، گھر کے اندر نماز، نفلی نماز کی پابندی کرنی مرد حضرات نے۔ اب وہ اعمال کرنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، سنتیں نفل گھر میں پڑھیں مرد حضرات، فرائض مسجد میں جا کے پڑھیں، انشاءاللہ شیاطین نکل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ پھر دوسرا کام، سورہ بقرہ پڑھا کریں جتنی پڑھی جاتی ہے، کم از کم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ تو لازمی پڑھنی ہے آپ نے، ہر حال میں صبح و شام تلاوت کریں ان کی، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ گھر میں چلا دیں، کافی سارے ہمارے نیٹ پہ دم پڑے ہیں، وہ گھر میں چلا دیں، گھر سے جنات نکالنے والے دم میں نے 3-4 اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، وہ آپ چلا دیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے گھر کے اندر سے صفایا ہو جائے گا شیاطین کا۔ ہر کام بسم اللہ پڑھ کے کیا کریں، دائیں ہاتھ سے کیا کریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ سنت کے اوپر عمل کریں گے اتنا زیادہ آپ کی زندگی آسان ہوتی جائے گی، شیطان آپ کی زندگی سے دور ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی کسی نے جی لوہے قرآنی لٹکایا ہوا ہے گھر کے اندر، کسی نے جی بڑی ساری آیت الکرسی لکھوا کے ان کو یاد کرنے کی غرض سے آپ لٹکا دیں، یا سینری کی غرض سے لٹکا دیں، لیکن اس غرض سے یا اس عقیدے کے ساتھ کہ آپ کی حفاظت کریں گے، نہیں بھائی، اس طرح حفاظت نہیں ہوتی۔ آپ کے گھروں میں کتنے بڑے بڑے کتنے قرآن پڑھے ہیں الحمدللہ، ہمارے ہر گھر میں 5, 7, 10 قرآن پڑھے ہوں گے، لیکن ہمیں پڑھے فائدہ نہیں دیتے، ایسے لوگوں پہ جادو بھی چل جاتا ہے، گھر میں شیاطین بھی آ جاتے ہیں۔ قرآن تو مساجد میں بھی پڑھے، شیطان وہاں پہ بھی آتا ہے، لیکن بھائی بات اس فائدہ کس چیز سے ہوتا ہے، یہ چیز دیکھنی ہے۔ عمل سے فائدہ ہوتا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، سننا ہے، سننا بھی، قرآن سننے سے بھی فائدہ دیتا ہے، رحمت ہوتی ہے، پڑھنے سے بھی فائدہ دیتا ہے، دونوں کام کریں۔ نہ لٹکانے سے آپ کو اس نے فائدہ دینا ہے، یہ مت سوچیں کہ قرآن لٹکانے سے، بلکہ بعض اوقات لوگ تعویذ پہن کے واش رومز میں جاتے ہیں، قرآن والے تعویذ پہنے ہوتے ہیں، انہوں نے آیت الکرسی والا، فلق ناس والا، وہ واش روم میں جاتے ہیں قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، ان چیزوں کا خیال کریں بھائی، اللہ سے ڈریں، وہ کام کریں جو نبی نے بتایا، فلق ناس صبح و شام پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، انشاءاللہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں گے آپ۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ لٹکانے سے آپ کو فائدہ نہیں ملنا، فائدہ ملنا پڑھنے سے، پڑھیں بھائی، پڑھائی کریں گے تو فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی بہن،
یہ جو گزارشات آپ کے آگے رکھی ہیں ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ جتنا بھی بڑا جن ہو، سردار ہے، کوئی طاقتور جن ہے، لوگ ڈرے ہوتے ہیں، بڑے خائف ہوتے ہیں ان سے، اللہ کی قسم یہ انسان سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں انسان سے۔ اپنا ایمان مضبوط کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چلے نہیں کیے ہوئے تھے، کوئی بڑے بڑے وظائف نہیں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی طاقت سے نوازا تھا۔ اللہ سے دعا کیا کہ اللہ حضرت عمر جیسا ایمان دے ہمیں، اور ایمان اتنا تھا کہ شیطان ابلیس بھی دیکھ کے رستہ بدل لیتا تھا ان کو۔ تو بھائی جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو شیطان اللہ کے فضل سے ناکام ہو جائے گا۔ اس کی جتنا جو مرضی آپ کو ڈرا دے، لوگوں سے مت مشورے لیا کریں۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہے جی ہمارے اوپر تو پوری ایک گھر کے اندر پورا قبیلہ ہے جنات کا، ہمارے ایسا ہے ویسا ہے، ڈرے ہوتے ہیں، خائف ہوتے ہیں ان سے۔ میرے بھائی آپ اللہ اکبر صرف کہتے ہو تو شیطان دوڑ جاتا ہے وہاں سے، صرف اللہ اکبر کہنے سے۔ ایک صحابی تھے، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھاگے بھاگے آتے ہیں، بڑا ان کو سانس چڑھا ہوتا ہے، ہانپ رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی دوڑ کے آ رہے ہو، سانس چڑھا، خیریت تو ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں فلاں جگہ پہ کھڑا تھا، ارد گرد میرے کوئی بھی نہیں تھا، وہاں پہ پتوں کے سنانے کی آواز آئی، ایسے لگ رہا تھا جہاں پہ جیسے یہاں پہ کوئی چیز ہل رہی ہے، ان پتوں کو کوئی چیز چھیڑ رہی ہے، تو نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، تو میں تو ڈر گیا، میں وہاں سے بھاگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ان کو کیا بات بتائی کہ تم صرف وہاں پہ کوئی شیطان تھا، تم صرف ایک دفعہ اونچی آواز میں اللہ اکبر کہہ دیتے، وہ وہاں سے بھاگ جاتا۔ تو میرے بھائی صرف اللہ اکبر کہنے سے شیطان دوڑ جاتا ہے، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی مشکل کلمہ نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یقین کریں یہ شیطان کی موت ہے یہ کلمات۔ آپ یہ پڑھا کریں، کثرت سے چلتے پھرتے پڑھا کریں، ایمان مضبوط رکھیں اپنا، اللہ پہ یقین رکھیں، شیطان آپ سے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی طاقت دی ہے، بڑی طاقتوں سے نوازا ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقتور چیز جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ اس کو پکڑ لیتا ہے کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ کا فرمان اور نبی کا فرمان، ان دونوں پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ، اور قرآن کو پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، سمجھ کے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ زندگی انشاءاللہ بڑی سہل ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے رابطے مضبوط کر لیں اپنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔